Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بڑھیں گے اور ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اور وہ عوام کے لیے کہ منی بجٹ اب جنوری میں لایا جا رہا ہے اور اس منی بجٹ کے ساتھ ہی جو ٹیکسز کی بھرمار اور مہنگائی کی شرح ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ دعویٰ تو یہ کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے، آج ہی کچھ دیر پہلے آپ ہمارے پروگرام سے قبل آپ نے دیکھا وفاقی وزیر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بنگلہ دیش اور بھارت یعنی کہ خطے کے دو ممالک سے پاکستان میں اس وقت جو شرح مہنگائی کی ہے وہ کم ہے، اور لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت مہنگائی کی شرح بڑی ہے اس کی جو وجوہات ہے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے بھی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ اگلے آنے والے مہینے میں یہ شرح شاید ان ممالک سے بہت زیادہ آگے وہ بھی بڑھ جائے گی، کیونکہ منی بجٹ کے لیے اب جائزہ اجلاس جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ منی بجٹ کیا ہوگا، کس طرح سے یہ آپ کو جکڑے گا، ہم اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ شاہد حسن صدیقی صاحب ماہر معاشیات موجود ہیں، نذیر لغاری صاحب بھی ہمارے ساتھ گفتگو کا حصہ ہے۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، یہ جو منی بجٹ ہی خوفناک سی چیز ہوتی ہے ایک عام آدمی کے لیے، اوپر سے جب سال کے 6 ماہ کے بعد پھر ایک بجٹ آ جائے تو وہ اور خوف کی علامت ہو، اور وہ بجٹ جو IMF کے کہنے پر لایا جا رہا ہو تو سر اس میں کیا ہوگا اور عوام کو کس چیزوں پر تیار رہنا چاہیے؟ دیکھیے، تیار تو صرف اسی چیز پہ رہنا چاہیے جو اب تک رہے ہیں کہ حکومت اپنی پالیسیوں سے ملک میں جو ہے مہنگائی بڑھائے، عوام کو کچلے، اور جو طاقتور اشرافیہ ہے ان کو نوازتے چلے جائیں۔ تو جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، بنیادی بات تو یہ ہے کہ حکومت اگر چاہتی تو یقیناً ممکن تھا کہ بغیر جو ہے وہ یہ منی بجٹ لائے، یہ سپلیمنٹری فائنانس بل لائے، IMF کی شرائط یا ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے ہو سکتے تھے۔ پہلا سوال تو ہوتا ہے کہ جون 2021 میں ان کے ساتھ جو ہے ہمارے مذاکرات ہونے تھے، ہم نے اس کو ملتوی کرایا اکتوبر تک۔ یہ میں اس کو مسٹیریس یا پراسرار کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر جولائی میں آپ معاملات طے کر لیتے تو اتنی سنگین صورتحال نہیں ہوتی اور شاید منی بجٹ بھی نہیں لانا پڑتا۔ تو صرف اس لیے کہ وہ طاقتور طبقوں کو نوازنا چاہتے تھے، شرح سود کم رکھ کے، جس کی IMF اجازت نہیں دیتا، انہوں نے اس کو کئی ہفتے تک طول دیا، جس کی وجہ سے آپ نے اب دیکھا کہ ہمارے جو ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ آسمان پر ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آسمان پر ہے، روپے کی قدر کچھ 26-27 روپے فی ڈالر گر گئی ہے، اور معاملات اب اسٹیٹ بینک کے ہاتھ سے بھی نکل گئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو نیٹ انٹرنیشنل ریزروز ہیں وہ منفی ہیں۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ کے سامنے اب شرح سود میں اس مہینے پھر ایک جو ہے اضافہ کیا گیا۔ دیکھیے، جب آپ کی افراط زر کی شرح 11.5% ہے تو اب بھی یہ نیگیٹو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی یہ جو ہے نا، اس سے پاکستان کی حکومت کو اور اسٹیٹ بینک کو بھی ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو شرح سود میں کمی بیشی ہے، یہ جو سو کالڈ ہمارا جو ہے مانیٹری پالیسی ہے، وداؤٹ برنگنگ جو ہے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز، ٹیکسوں میں اصلاحات اگر آپ نہیں کرتے تو یہ ساری ان ایفیکٹو رہے گی جو ابھی تک رہی ہے۔ ایک طرف اس میں شور کریں گے وہ لوگ صنعت کار، تجارت برآمد کنندگان کہ جی یہ تو ہم کاسٹ آف پروڈکشن ہماری بڑھ گئی، ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ڈپازیٹر شور کریں گے کہ جناب مہنگائی 11.5 ہے، آپ ہمیں کم منافع دے رہے ہیں، تو وہ کروڑوں افراد بھی کریں گے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو یہ پتہ ہے کہ شرح سود میں کمی اور بیشی بہت زیادہ افیکٹو ٹول نہیں ہے، اور شاید اگر ہم ان سے یہ سوال کریں کہ جب آپ نے مارچ سے جون 2020 تک 13-25 سے 7% لائے تھے تو وہ آپ نے کیوں کیا تھا؟ وہ جو تباہی آئی اس کو اب یہ آہستہ آہستہ معیشت کو تباہ کرنے کے بعد ٹھیک کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، مگر اس دوران میں جو پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو گیا، اب آپ دیکھیے کہ کرٹیسزم شروع ہو جائے گا صنعت کاروں کی طرف سے، تاجروں کی طرف سے، برآمد کنندگان کے، اور معیشت کی شرح نمو اور سست ہو جائے گی۔ اچھا شاہد صاحب، جو آپ بات بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ تھا، بھائی لغاری صاحب آپ کے سامنے ایک تو منی بجٹ کے حوالے سے کہ کہاں سے شروع کیا، ایک سے ایک بڑا اکانومسٹ، ایک سے ایک بڑا بندہ امپورٹ کر کے ہم حکومت لا رہی تھی، لیکن یہ تو ہر آنے والا ایکسپیریمنٹ اس ملک کے ساتھ کرتا گیا اور یہ حالت ہوتی گئی ہے۔ 4 وزرائے خزانہ لائے گئے، سیکٹری خزانہ تبدیل کیے گئے، FBR میں تبدیلیاں لائی گئیں، اور گورنر کو تبدیل کیا، اور یہ ادھار سے لے کر آئے ہیں، اور ایسے اپنی جو فسکل پالیسی ہے اور مانیٹری پالیسی ہے انہوں نے حوالے کر دی ہے عالمی اداروں کے، اور ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جائیں، اور یہ صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ مجھے اس کے خطرات نظر آ رہے ہیں، شدید قسم کے خطرات نظر آ رہے ہیں جو پاکستان کی اکنامی کو تو پہنچ ہی رہے ہیں، لیکن وہ اس کے اثرات مزید
عام شہری تک پہنچیں گے، عام پنشنر تک پہنچیں گے، عام ایک آدمی کے جو عام سبزی لینے جا رہا ہے، جو گاجر لینے جا رہا ہے، جو ہے اپنے لیے بیگن لینے جا رہا ہے، اس تک جب اثرات پہنچیں گے اور لوگوں کے پاس قوت خرید بالکل ایسی ہو جائے گی. دیکھیں اب آپ کی 50,000 آمدنی والا شخص بھی ایک گھر نہیں چلا سکتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اس کے خلاف اسٹے بھی آ گیا ہے آپ کا 25,000 جو آپ نے مقرر کی تھی. یہاں پر بھی عدالت عالیہ نے فرما دیا ہے کہ نہیں، اس کی حد نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ جی 25,000 کم از کم تنخواہ ہونی چاہیے. اس پر بھی ایک اسٹے آیا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی قانون سازی بھی ہوتی ہے نا. آپ جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے وہ جب آپ پیش کرتے ہیں تو ایک قانون سازی ہوتی ہے. جہاں صوبائی حکومت کرو یا وفاقی حکومت کرو، قانون کے مجھے سمجھ واقعی نہیں آ رہا ہے کہ جب ایک قانون پاس ہو گیا، آپ کا بل جو ہے مانیٹری بل، آپ کا جو وہ ہے اپنا بجٹ پاس ہو گیا ہے، تو اس کے بعد اس کے اندر ترمیم یا اس کے بارے میں کہ اچھا اس پر عمل درآمد روک دیا جائے، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے کہ ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کی حدود میں بھی انکروچمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے صورتحال اور زیادہ. لغاری صاحب، یہ تو ایک یہاں مسلسل یہ مسئلہ رہا ہے اس ملک کا کہ اسی طرح سے ایک دوسرے کے اداروں کے جو ہے نا وہ انوالومنٹ ہے، لیکن جو ادارے خود جو ہے وہ مضبوط ہیں اس میں گیا. اچھا، میں شاید صاحب وقت بھی کمی ہو رہی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ڈالر قابو میں نہیں آ رہا ہے. ابھی مانیٹری پالیسی کا آپ کے سامنے اعلان ہو گیا، منی بجٹ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جیسی جو چل رہی ہے یہ پوری معیشت یہ ویسی ہی چلتی رہے گی یا کسی حل کی جانب آپ کوئی قدم دیکھ رہے ہیں حکومت کا؟ نہیں، دیکھیے لغاری صاحب نے 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے. خالی مہنگائی کے علاوہ انہوں نے دبے لفظوں میں سلامتی کی بھی بات کی ہے. یہ ساری چیزیں بڑی پراسرار ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جب IMF سے مذاکرات شروع ہونے والے تھے تو اس سے کچھ دن پہلے ہم نے مذاکراتی ٹیم تبدیل کی تھی. وہاں سے تباہی شروع ہوئی. تو وہ آپ نے مذاکراتی ٹیم کیوں تبدیل کی تھی ذرا بتا تو دیا جائے. گورنر اسٹیٹ بینک کو بھی آپ نے چینج کیا تھا، وزیر خزانہ کو بھی کیا تھا. وہاں سے جو تباہی شروع ہوئی، اس لیے میں پراسرار کہہ رہا ہوں. اس کے بعد 20 مہینے تک آپ نے سسپینڈ رکھا. اب یہ اسٹیٹ بینک کے ہاتھ سے بھی نکل گیا ہے. انہوں نے جان بوجھ کے معیشت کو تو گرایا ضرور ہے، مگر لغاری صاحب جو بات کر رہے تھے میں اس کو اور ایکسپلین کر دوں. ہمارے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز مائنس میں ہیں. اب اگر وہ چاہیں بھی، انہوں نے جس طرح اسٹیٹ بینک نے اور حکومت نے، وزارت خزانہ نے معیشت کو دانستہ تباہ کیا، اب اگر وہ ہوش کے ناخن لے کے کوشش بھی کریں گے تو ان کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ ریزروز نہیں ہے. اور دوسری طرف IMF اپنا ایک ڈنڈا لے کے بیٹھا ہے، کیونکہ آپ ان سے